اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ایک درود پیش محمد وآل محمد کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج اس بابرکت محفل کا آغاز اس آیت کریمہ سے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد کے ساتھ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رجب ہے، ماہ بندگی خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ایک بار پھر ماہ برکت اس ماہ رجب سے استفادہ کر سکے، اور پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میرا مہینہ ہے، یعنی ایک منسوب کیا ہے ماہ رجب کو۔ بہت شکریہ، مجھے چاہیے تھی، کچھ کتابیں میں چھوڑ آیا تھا، آج تعارفی نشست ہے تو تعارف کروائیں گے۔ پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماہ رجب میرا مہینہ ہے، یعنی مجھ سے انہوں نے خدا کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلے ماہ رجب کہتے ہیں خدا کا مہینہ ہے، پھر شعبان کو اپنے سے منسوب کرتے ہیں۔ یعنی ترتیب دیکھ رہا تھا میں کہ آج سوچ رہا تھا رستے میں اس حدیث کے بارے میں، کہتے ہیں ماہ رجب خدا کا مہینہ ہے، یعنی دیکھا جائے۔ پھر کہتے ہیں ماہ رجب جو ہے میرا، شعبان جو ہے میرا مہینہ، اور ماہ رمضان بندگان خدا کا مہینہ ہے۔ بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے، اس میں بہت کچھ پیغامات ہیں، موقع ملے گا تو پھر کبھی اس پہ بات کریں گے۔ بس میں رجب کا مہینہ جو خدا سے منسوب کیا گیا ہے، اور پھر ماہ رمضان کے لیے ایک مقدمہ سازی کا مہینہ ہے، خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کے لیے دعائیں جو ہے منقول ہوئیں۔ اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا مولانا صاحب یا من ارجو ہو لکل خیر کی دعائیں، اور اس میں خیر کیا اور شر کیا ہے انشاءاللہ اپنے نصاب میں ہم بیان کریں گے۔ خیر کسے کہتے ہیں، شر کسے کہتے ہیں، اور معنی سادہ سے ہیں، لیکن اس کو ہم کھولیں گے جب اگلی کلاسز کا آغاز کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات یہ کرنی تھی، اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ یہ ماہ رجب میں بہت ساری مناسبتیں موجود ہیں، ولادتیں ائمہ کی ہیں، اور شہادت بھی 2 امام سے منسوب ہیں۔ اور سب سے اہم جو 27 رجب جو ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی مبعث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جو مناسبتیں ہوتی ہیں، یہ جو ولادتیں ہوتی ہیں، در واقع ہمیں اس سے جوڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں، متصل ہونے کے لیے ایک بہانہ ہوتی ہیں، جو ہر سال کسی امام کی ہم ولادت مناتے ہیں، شہادت مناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پورا سال کتنا عرصہ ہم نے اس امام کے ساتھ گزارا ہے، امام علی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ایک سال کتنا گزارا۔ آیا امام کی سیرت، امام کی جو ہے افکار و نظریات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا یا نہیں بنایا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک حدیث ہے، میں تمہیدی گفتگو کے بعد آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ادھر نیچے آتا ہوں، شکریہ۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معروف حدیث ہے، یہاں بزرگان موجود ہیں، اور جو ہے ملک صاحب بتا رہے تھے کہ یعنی تقریباً ایک عمر گزر کی، 40 سال سے زیادہ تنظیمی ان کی ذمہ داری رہی ہے۔ سبطین بھائی ہیں، سجیل بھائی جو بتا رہے ہیں 2007 سے مسجد وجود میں آئی، اور 2011 سے خدمت انجام دے رہی ہیں، یعنی ایک معنوی ماحول یہاں پہ ہے، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ تو آپ لوگوں نے حدیث سنی ہے، میں تھوڑا سا اس میں تفکر کرنا چاہ رہا ہوں، غور کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ممبر سے حدیث اکثر سنی ہوگی، اور جو اسی سے پھر جوڑتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیٌ، آپ پڑھیں میرے ساتھ، مع القرآن والقرآن مع علی۔ کیا حدیث ہے خوبصورت، یعنی محفل بھی ہماری جو نام رکھا گیا ہے کہ قرآن و علی علیہ السلام، کیا خوبصورت نام دوستوں نے انتخاب کیا ہے کہ
حدیث بہت پیاری ہے کہ اس کے بعد بھی آگے بھی ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک جو ہے یہ آپس میرے پاس آئے ہیں۔ اہل سنت نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور ہمارے مکتب میں، ہماری احادیث کی کتب میں بھی یہ حدیث بہت زیادہ ذکر ہوئی ہے اور متواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، یعنی اس پہ کوئی شک و تردد نہیں ہے اس حدیث میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی میں آگے بتاتا ہوں کہ یعنی قرآن کو جو ہے یہاں تک جانے کی اجازت ہے نا، قرآن اور فی الحال آواز شاید نہ جائے، میں یہاں پہ رہتا ہوں، موقع ملے گا تو لکھوں قرآن کو اور جو ہے امام علی علیہ السلام اس حدیث میں ایک سادہ سا بات کریں کہ لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے، یعنی ان کا جو ایک رتبہ ہے اور ہم پلہ قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دیگر احادیث بھی اس کی تائید میں ہیں، جیسے حدیث ثقلین ہے، حدیث ثقلین میں بھی قرآن و اہل بیت کا بات کی گئی اور ان کو بھی کہا ہے کہ حوض کوثر میں جدا نہیں ہوں گے، اور اہل بیت میں سے جو مصداق ہیں یعنی اتم اور کامل مصداق وہ مولا کی ذات ہے، اور ہم تو ان کے مولا کے ماننے والے ہیں، لہٰذا میں نے اس حدیث پہ رہتے ہوئے اپنی ساری بات کو لے کے چلوں گا۔ بس یہ حدیث جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے اور امیر المومنین کی شخصیت اہل بیت کی میں سے ایک اہم اور پہلی شخصیت ہے، تو بس بہت ساری دیگر احادیث بھی اس حدیث کو تائید کرتی ہیں، یعنی ایک طرح کی تشریح کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرے ساتھ آپ لوگ میری مدد کریں۔ میرا انداز تھوڑا سا ہوتا ہے دو طرفہ گفتگو کرنے کا، ایک خطیب نہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بات چیت کروں گا۔ اس حدیث میں تفکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ میں سے اس حدیث سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے بتائیں؟ خاران بھی موجود ہیں میرے خیال، ان کو بھی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس حدیث سے آپ سنتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے قرآن اور علی ساتھ ہیں اور آپس میں جدا نہیں ہوں گے اور حوض کوثر میں ملاقات کریں گے، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا نقطہ آتا ہے؟ پیغمبر کوئی تعارفی گفتگو تو نہیں کر رہے، تشریف یعنی ایک ان کو کسی سے وہ تو نہیں ہے کہ ایک تشریفاتی گفتگو کر رہے ہوں اور ایک بس جو ہے ایک بات کہہ دی اہل بیت میں بڑی ایک فضائل بیان کر رہے ہوں۔ یقیناً پیغمبر نے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، یعنی تا قیامت ہمارے لیے رہنمائی حدیث کر سکتی ہے، اور اکثر آپ لوگوں نے خطبہ سے یہ بات سنی ہوگی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا آہستہ آہستہ قدم بے قدم انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ لوگ حدیث سنتے ہیں، نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے برادر۔ علی کون ہے؟ علی، ہاں 7th کلاس میں کہہ رہے میں ہوں، میں نے کہا میں بھی 7th کلاس میں تھا۔ 7th کلاس میں نے لاہور میں DPS اسکول آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 7th 8 میں نے وہاں سے پڑھی اور پھر حوض علمی چلا گیا تھا 8ویں جماعت کے بعد۔ خوب یہ حدیث سنی ہے آپ نے، قرآن اور علی آپ اس میں جدا نہیں ہیں، کیا مطلب ذہن میں آتا ہے؟ علی بتاؤ۔ خوب جی، علی سے پہلے جو ہے بزرگ بیان، لیکن علی ساتھ رہنا ہے میرے جی۔ قرآن جو ہے یہ آئین ہے، ہاں قرآن آئین ہے، قانون ہے، پوری کائنات کے لیے ایک آئین بنا ہے، ایک آئین اور دستور بنایا ہے۔ اور امام جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں، ان کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری پوزیشن ہے جس کے اندر آگے امامت کا سلسلہ چلتا جی ہے، ہاں، اور پھر سمجھانا ہے کہ شریعت بھی یہیں سے ملے گی اور قوانین بھی یہیں سے ملیں گے اور یہی ہوں گے، تصدیق کریں گے اور انہی کی بات کی سچی۔ یعنی آپ کہیں قرآن آئین ہے، قرآن دستور ہے، قرآن اصول اور قوانین کا مجموعہ ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، کل بھی پیغمبر پہ نازل ہوا، اور پھر پیغمبر کے بعد ایک نظام امامت ہے، کار رسالت اور کار اس کو آگے تبلیغ کو لے کے چلنا امام علی اور جو ائمہ علیہ السلام کی ہے۔ تو یہ سلسلہ بیان کیا، بہت اچھا۔ اب علی بتائے گا قرآن اور علی کیا ہے؟ قرآن علی معا کا لفظ آیا نا، خوب علی اس سے پہلے علی بتائے تو چلتے ہیں آپ کی طرف۔ اگر قرآن مجید ایک کتابی شکل میں شاباش، زبردست اور علی علیہ السلام جو اس کی عملی زبردست۔ قرآن ایک کتابی شکل میں، میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ ایک خطیب ہیں بڑے بزرگ، ان سوچا تو بیان کروں، آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر قرآن جو ہے یعنی ایک کتابی شکل میں ہے، جو بیان آپ لوگ بڑا نقطہ بیان کرتے ہیں، اکثر خطبہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر قرآن کی جو تصویر ہے کتابی شکل، علی علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں اگر قرآن اگر انسانوں کی شکل میں ہوتا تو وہ علی کی شکل میں ہوتا، یا کہتے ہیں کہ جو ہے اگر
اسی طریقے سے علی اگر کتابی شکل میں ہوتے تو وہ قرآن کی شکل میں ہوتے. بہت خوبصورت بات کی ہے، زبردست. بس یعنی قرآن جو ہے علی کا نام مجھے آتا ہے، میں اسی سے بات کر رہا ہوں باقی یہاں پہ. بس قرآن جو ہے یعنی امیر المومنین کی شخصیت جو قرآن ناطق کی حیثیت سے ہے، ایک عملی تصویر ہے. یعنی اگر قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے، قرآن کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنی ہے، تو ہمیں کس کے در پہ جانا ہوگا؟ مولا علی علیہ السلام کے در پہ جانا ہوگا. اور کون بتائے گا؟ اب آپ بتاؤ گے علی؟ ابھی نہیں، ابھی مزید اس کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا نکتہ آپ بتائیں. ہاں جی، میں تھوڑا سا آپ کو کہتا ہوں، سوچیں اس پہ. یہ حدیث کس نے کہی ہے؟ رسول. اب اس کے بارے میں بتاؤ، رسول کون تھے؟ ہاں، آخری نبی. بہت پیاری بات ہے. یعنی یہ حدیث آخری نبی سے ہے، اس کے بعد کسی نبی نہیں آنا. یعنی اس کی گفتگو، اس کی احادیث بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور کھولو اس کو، اسی بات کو کھولو، تھوڑا اور سوچو. اور کیا آتی ہے ذہن میں؟ بات آتی ہے. اور رسول وہ ہیں جو کبھی بھی جو بات کرتے ہیں، جو حدیث کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، وہ کس کی منشا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی منشا ہوتی ہے. شاباش. بس اور کھولو. بس یہ حدیث جو عام حدیث نہیں ہے، پیغمبر کا ہر جملہ خدا کی عنایات ہیں، خدا کی منشا ہے. اور کھولو اس کو، اور مزید کھولیں. بس بڑی قیمتی حروف، بڑی قیمتی ہے، یعنی انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے. یہ بڑا اہم نکتہ تو ہے کہ زبردست ہے کہ یہ شخصیت سے جو وحی الہی کا سرچشمہ ہے، جو عقل کے کل کا مالک ہے، جو فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہے، جس کے لیے آیات اتری ہیں، جس کے لیے کائنات بنائی ہیں. بس یہ اس کا مطلب ہے جس سے حدیث نقل ہو رہی ہے، یعنی بہت قیمتی ہے. جس نے بتایا آخری نبی ہیں، 1,24,000 پیغمبروں کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا. لہٰذا اس کی سیرت، اس کے الفاظ، اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. شاباش. یہ ہوگی. اور کیا نکتہ آتا ہے؟ خوب. اس کا جو اہم چیز کہ رسول خدا کا حکم الہی ہے. ہاں، حکم الہی ہے. رسول خدا نے یہ کہہ دیا کہ علی اور قرآن ایک ساتھ ہیں، تو اس چیز کے امام علی کی پوری زندگی قرآن کی مخالفت نہیں ہو سکتی. واہ، زبردست. امام علی کی فالوئنگ، یعنی امام علی کی اطاعت جو ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کہلائے گی بعد از رسول خدا. واہ، ایسی نکتہ. جی ہاں، کیونکہ وہ قرآن کی یعنی کہ اللہ کی مخالفت میں کبھی بھی نہیں پائے جائیں گے، کیونکہ یہ رسول خدا نے حتمی کہہ دیا. میرے خیال ہے کہ یہ بہت پہلو بہت اہم ہے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے بڑی، یعنی وہ خدا کی، اور اس کے بعد ان کی اطاعت بھی در واقع اطاعت الہی ہے. یعنی یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کی طرف پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ کیا. اس طرح ایک اور چیز جو سمجھ آتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں امیر المومنین کے بہت سارے فضائل ہیں، مختلف احادیثیں ہیں. کون کون سی حدیثیں بتاؤ؟ اب علی یہ تو بتا سکتا ہے نا. امیر المومنین کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، 2 کا نام لے لو. حدیثیں جو جب حج سے پلٹ رہے تھے، علی نے بتانا ہے نا. وہ کون سی حدیثیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیثیں ایک مقام پہ رکے. وہ کون سا مقام تھا بتائیں؟ غدیر. ایک حدیث غدیر. ٹھیک ہے، زبردست. اور کون سی حدیث ہے جو امیر المومنین کے بارے میں؟ سینکڑوں حدیث ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں تھوڑے کھولتے ہوئے میں آخری نقطے کی طرف بڑھوں گا، آہستہ آہستہ تدریجاً بڑھوں گا آگے. ہاں جی، حدیث منزلت کہا جاتا ہے. اس طریقے سے سینکڑوں احادیث امیر المومنین کے فضائل اور کمالات کو بیان کر رہی ہیں. بس یہ اور حدیث کی جو حدیث ہم نے تلاوت کی، اس کی اور اہمیت ہو جاتی ہے. پیغمبر کے زبان سے نقل ہوئی ہے، اس کی شخصیت کی بیان کیا. اس کے علاوہ اپنے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتباط بیان کیا آپ لوگوں نے، اور سبطین بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور علی نے مختلف احادیث کی طرف اشارہ کیا کہ
آپ کے بہت سارے فضائل ہیں. ایک دو نقطہ اور بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. ایک نقطہ یہ کہ امیر المومنین کی شخصیت آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب وحی کا آغاز ہوا اس وقت سے پیغمبر کے ساتھ ہیں. اس پہ کون روشنی ڈالے گا؟ ادھر سے آپ بیان کریں کہ دیکھیں ایک اور اس حدیث کے پس منظر میں امیر المومنین کو دیکھتے ہیں جب سے قرآن کا نزول ہوا تو امیر المومنین کی شخصیت کہاں تھی؟ اس پہ تھوڑی روشنی. زیر تربیت بہت خوب. یعنی جب وحی نازل ہو رہی تھی امیر المومنین موجود تھے. یعنی وحی کی ابتدا سے وحی کی انتہا تک ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ لازم و ملزوم تھے. یعنی وحی کے جب قرآنی آیات نازل ہو رہی تھیں، جب آیات الہی، کلمات الہی، جب مختلف صورتیں نازل ہو رہی تھی، ان کے ہمراہ امیر المومنین کی شخصیت تھی. ہم کہتے ہیں قرآن و علی، اس کے حوالے سے ہم کچھ نقاط سامنے آ رہے ہیں. بس امیر المومنین کی شخصیت میں یہ پہلو بہت اہم ہے. ایک وہ کاتب وحی تو ہیں، لیکن اس وحی کے ساتھ ساتھ اس کی تمام جو ہیں پہلو ہیں، اس کے جو تنزیل ہے یا تعویل ہے یا تفسیر ہے، اگلی بات کر رہا ہوں، ایک مفسر قرآن کی حیثیت سے بھی ہیں، ایک جامع قرآن کی حیثیت سے بھی ہیں. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت کر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ابا نہیں ڈالوں گا، یعنی جب تک جو ہے میں قرآن کو جمع-آوری نہ کر لوں. یعنی پیغمبر کے بعد جو آپ نے اشارہ کیا کہ پیغمبر کے ساتھ تمام سفر میں تھی. کب نازل ہوئی، وجہ شان نزول سے آگاہی تھی، اس کی تفسیر سے آگاہی تھی، ناسخ و منسوخ جانتے تھے. اس کے علاوہ علوم قرآن کے تمام اعجاز اس کو سمجھتے تھے. آپ نے بیان کیا کہ وہ ہمراہی تھی ان کے ساتھ، یعنی آخر تک وہ سفر کو جاری رکھا. ایک یہ نقطہ، اس کے ضمن میں ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. خود امیر المومنین کی چند ایک احادیثیں ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم محمد پر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا حرف آیت نازل نہیں ہوا مگر میں اسے جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوا اور کس دن اور کس موقع پہ ہوا. امیر المومنین کی یہ بیان کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں قرآن کے بارے میں، کہتے ہیں قرآن مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، کیونکہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے متعلق میں نہ جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن میں یا میدان میں یا پہاڑ میں. یعنی امیر المومنین کی یہ شخصیت تھی. یعنی ایسی نہیں حدیث جو ہے پیغمبر نے ان کے بارے میں بیان کر دی، اس کے پیچھے پس منظر ہے. اس کو کہتے ہیں تفکر کرنا. ایک حدیث ہے، اس کے تمام جوانب پر ہم فکر کر رہے ہیں، ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے تفکر کی، تو اس کے ذریعے سے وہ صلاحیت ہمیں دی ہے، استطاعت دی ہے، اس ایک ظرفیت دی ہے. اس کے ذریعے سے ہم کوئی بھی جملے کو، کوئی بھی حدیث کے جوانب کو تھوڑا سا رکتے ہیں، تفکر کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اس ایک حدیث پہ کرتے ہوئے اور پھر قرآن میں تفکر اور قرآن میں تدبر کے حوالے سے بات کروں گا اور جوڑوں گا جو میں نے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اور نہ فقط دیگر یعنی پیغمبر کے اصحاب نے بھی امیر المومنین کی اس کمالات کا اعترافات کیا. وقت نہیں ہے یہاں پہ مختلف میں اقوال لے کر آیا تھا کہ شخصیات نے کیا اعتراف کیا، پھر میں نے بیان. اب یہاں پہ نتیجہ آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وقت میں تاکہ اپنے اس موضوع کی طرف آؤں. بس نتیجہ یہ نکالتے ہیں، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن بھی ہادی ہے، برحق ہے، ہدایت کرنے والا ہے. اور امیر المومنین کی بھی شخصیت آپ نے بتایا کہ وہ بھی ہادی ہیں، وہ بھی رہنما ہیں. دونوں ہادی، دونوں رہنمائی کریں گے. ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے مگر یہ کہ امیر المومنین کی رہنمائی میں، مگر یہ کہ جو ہے وہ ان کی اقوال کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، ان کی زندگی کرنے کی روشنی میں. بس یہاں پہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امیر المومنین اور قرآن کے درمیان ایک گہرا ربط ہے، اور ایسا ربط ہے کہ اس جو لفظ ہے معا، یعنی اس میں جدائی ہرگز نہیں ہے. کیونکہ امیر المومنین نے قرآن کی جمع-آوری کے حوالے سے اور اس کی تفسیر اور تعویل کے حوالے سے حتیٰ کہتے ہیں اعراب گزاری ہوئی. جو یہ زیر زبر کا علم ہے نا، مثلا اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ بھی امیر المومنین کے شاگرد نے امیر المومنین کے رہنمائی میں کیا. ورنہ وہ عرب میں نازل ہونا نقطے تھے جب قرآن لکھا گیا. اگر آپ یہاں پہ اساتذہ موجود ہو تاریخ کے حوالے سے قرآن کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ ہے، جب وہاں لکھا جاتا تھا کتابت تھی، زیر زبر نہیں تھا، نقطے نہیں تھے. یہ بھی اعجاز جو کیا گیا امیر المومنین نے کیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم
جو ہے قرآن کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ تو سیکھیں، قرآن کی تفسیر تو ہے، اس میں امیر المومنین سے رہنمائی نہ کریں۔ اگر جو شخص قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور تفسیر امیر المومنین کے سامنے دوزانو نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس نے قرآن کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ اس حدیث سے تو یہ نکلتا ہے جو ہم نے پہلے تفکر کیا اس کی روشنی میں۔ اور اگر ہم قرآن، اچھا اب میں سے علی بتائے گا، آپ بتاؤ، آپ یہ جو نوجوان ہیں، آپ انسانوں کو کیوں نازل کیا؟ قرآن انسانوں کو کیوں تخلیق کیا گیا؟ عبادت کے لیے، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا؟ انبیاء بھیجے ہیں اور کتب آسمانی بھیجی ہیں، اور قرآن کریم جو ہے آخری کتاب ہے اور کتاب ہدایت ہے۔ یعنی انسان کی جو ہے زندگی کا مقصد ہدایت ہے، رشد اور ارتقاء کا سفر کرنا ہے۔ یعنی انسان نے سفر حرکت کر رہا ہے کس کی طرف؟ رشد کی طرف، یعنی حرکت کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں سمجھاتا ہوں، یہ آیت الکرسی کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ ظلمات ہیں، یہاں پہ نور ہے، اور یہاں پہ انسان حرکت کر رہا ہے۔ کس کی طرف حرکت کر رہا ہے؟ یہاں پہ ہدایت کی طرف، یعنی وہ رشد کی طرف۔ قرآن میں رشد، آیت الکرسی میں رشد کا لفظ آیا ہے، یا غی کا لفظ آیا ہے، غی سے جہاں پہ یہاں پہ ہدایت کی طرف رشد کر رہا ہے، یہ سارا سفر کر رہا ہے۔ اس میں انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک ہادی کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان یہ سفر طے نہیں کر سکتا، یہ بات واضح ہوگی۔ یعنی ہدایت کرنے کے لیے ہمیں امیر المومنین کی ضرورت ہے اس ارتقاء کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جہاں علی علیہ السلام مظلوم اور مہجور ہیں، وہاں پہ قرآن کریم بھی مظلوم اور مہجور ہے۔ آپ جانتے ہیں امیر المومنین کو کیسے شہید کیا گیا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم ہم احترام کرتے ہیں قرآن کا، اس کا مطلب نہیں کہ قرآن کا مظلومیت ہے، میں اس کی وضاحت، ہمیں کئی اوراق قرآنی نظر آ جائے تو اس کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ امیر المومنین کا بھی احترام کرتے ہیں، جہاں آج صلوات پڑھتے ہیں، ان کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں۔ آیا امیر المومنین اس لیے آئے تھے بس ہم ایک فضائل اور انسان جو نعرے لگائے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہنی سکون دے، یا قرآن اس لیے آئے تھے کہ صرف اس کو چوم لیا جائے؟ قرآن مظلوم ہوا نا، کہا وقال رسول، پیغمبر شکوہ شکایت کریں گے، یا ربی ان قومی، کہ میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ یعنی قرآن جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اہل بیت ہی، اس حدیث کی روشنی میں۔ یعنی قرآن بھی، جب ہم قرآن کہتے ہیں علی علیہ السلام، اس آیت کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں جب دونوں کو جوڑتے ہوئے قرآن مظلوم ہے، تو امیر المومنین کی شخصیت بھی مظلوم ہے۔ ہم نے امیر المومنین کی فضائل تو پڑھے، لیکن اس کمالات کو اپنی زندگی میں نہیں جاری کیا۔ یعنی امیر المومنین کی عبادت، امیر المومنین کا تقویٰ، امیر المومنین کی وہ مناجات، اس کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کیا ہم نے، اس کی سیرت کی اتباع نہیں کی۔ کیوں؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن واقعا محجور ہے، اور پیغمبر شکوہ کریں گے اس دنیا میں نہیں، قیامت کے دن شکوہ کریں گے۔ کس سے کریں گے؟ ان قومی، یعنی کہا کہ قومی، ان قومی، قومی کا لفظ آیا ہے، قومی، یہ تشکیل پایا لفظ قوم سے اور پلس یا سے، کہ میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ نہیں کہتے کتابی، قلمی، یہ نہیں کہہ رہا یہود و نصارہ نے یا دیگر ادیان کے پیروکاروں نے، بلکہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا، محجور کر دیا۔ اور یہ شکوہ شکایت حتمی ہے، اتخاذو کا لفظ آیا ہے، ماضی کا لفظ ہے کہ حتماً پیغمبر شکایت کریں گے، اور پیغمبر کی ذات شکایت کریں گے، وہ شکایت کریں گے۔ ایک نے بڑا خوبصورت شاعر ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس نے ہمارے معاشرے کی مظلومیت قرآن کو یوں بیان کیا ہے، وضاحت زیادہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں چند مثالیں ان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کی مظلومیت کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، یہ قرآن کی مظلومیت ہے۔ آج میں
قرآن کی مظلومیت بیان کرنے آیا تو، بلکہ اپنے لیے میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ آیا قرآن نازل اس لیے ہوا تھا کہ اس کو طاقوں میں سجا لیا جائے، یا اس کو آنکھوں سے لگا لیا جائے، یا اس سے تعویذ بنا لیا جائے؟ یہ قرآن اپنی مظلومیت بیان کر رہا ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جوزین حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح پڑھایا جاتا ہوں، اسی طرح سکھایا جاتا ہوں۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ اس کو طوطے کی طرح حفظ کر لیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے، قرآن کی روزانہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس تلاوت میں سمجھنے کا عمل نہیں ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے، جو اکلوتی کتاب جو بے سمجھی پڑھی جاتی ہے۔ جب کہتے ہیں نا آپ نے کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہاں پہ سبطین بھائی موجود ہیں، باقی بھی ہیں جو ادبی رکھتے ہوں گے، میں اگر کسی سے پوچھوں کہ آپ نے بانگ درا پڑھی ہے، آپ میں سے پڑھی ہوگی لوگوں نے بانگ درا، ایسی ہے نا؟ جب سارے ہلا دیں، سبطین میں نے سارے ہلایا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بتا سکتے ہیں اس کتاب میں کیا تھا، علامہ اقبال نے نوجوانوں کے لیے کیا رہنمائی کی، امت کے زوال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، نوجوان شاہین کون ہے۔ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی سمجھنے کا عمل شامل ہوتا ہے۔ جب کہا آپ نے کتاب پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے سمجھ کے پڑھی ہے۔ لیکن افسوس سے آسانی سے ہم کہہ لیتے ہیں آپ نے ختم قرآن کیا ہے، کہتا صاحب ایک نہیں 7 بار کیا ہے، 10 بار کیا ہے، آسانی سے سر ہلا دیتے ہیں ختم قرآن کیا ہے، اور اس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے سمجھنے کا عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں۔ یہ ماہر القادری صاحب ہیں رحمۃ اللہ، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کی فریاد کی ہے کہ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ کر سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پر بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے تو ہم کرتے ہیں، قرآن بڑی عقیدت ہے قرآن، میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، قانون پہ راضی غیروں کے، عقیدت میرے سے ہے، میرا احترام پایا جاتا ہے، لیکن ہم قانون کہاں سے لیتے ہیں؟ غیروں سے۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ آخری شعر ہے، کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ یہ قرآن کی مظلومیت ہے، واقعاً قرآن مظلوم ہے، امیر المومنین کی ہستی مظلوم ہے، یہ قرآن کی مہجوریت ہے۔ بہت سارے افراد کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جن کو پڑھنا نہیں آتا بھی اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر آپ کہیں کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد جو ہے قرآن کریم کے 2 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آیا قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا؟ اب آپ میں سے بتائیں، نئے نوجوان بھی آئے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ بتائیں۔ یہ تو میں نے مظلومیت بیان کی ہے، قرآن کی مظلومیت، قرآنوں اور اہل بیت علیہ السلام کی میں نے مظلومیت بیان کی ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہی تھا جو شاعر بتا رہا ہے، طاقوں میں سجا لیا جائے، جب اختلاف ہو جائے، قسم کھانے کی ضرورت ہے، اس کو ہاتھوں میں اٹھا لیا جائے، یا کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو مردے ہو تو اس کے لیے بس تھوڑے سے اس کی ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کی محفل ہو جائے، یا ماہ رمضان آئے، چلو ٹھیک ہے یار ہم بھی جو ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا؟ جی ہاں، کتاب ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ہدایت ہے، اور کیا ہے؟ جی مردوں کے لیے نازل ہوا یہ ہے؟ نوجوانوں ایسی ہے نا، بچہ ایسی ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ مہدی بھائی۔ تو قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟
ہدایت کے لیے، شاباش. آپ کا نام کیا ہے؟ علی عبداللہ. قرآن کیوں آیا ہے؟ بس اس کو بڑا ضروری ہے قرآن پڑھنا ہے. امی ابو نے کہہ دیا ہے ایک مقدس کتاب ہے، بس اس مقدس کتاب کا احترام کرنا ہے، اس کو حفظ بھی کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے، اس کو چھونا بڑا ہے. اور جب کوئی مریض ہو جائے اس کی ہوا لینا بڑا ضروری ہو گیا آج کل. ایسی ہے نا، کوئی سفر میں جا رہا ہے تو اس کے سائے سے نیچے سے گزرا جاتا ہے. یہی ہے نا قرآن. آج کل تو قرآن کا یہی تعارف کیا جا رہا ہے. جب سے انسان کو عقل شعور ملتی ہے اور قبر تک ہاں واہ. یہ جو زندگی ہے، قرآن صرف کے احکامات پہ عمل کرنے سے انسان کو شفاعت بھی ملے گی، واہ زبردست. اور انسان کو کامیابی دنیاوی بھی ملے گی جی. اور عقبی بھی ملے گی. بس قرآن نازل ہوا کامیابی کے لیے میں سمجھوں ان کو، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. شرط انہوں نے بیان کی ہے بزرگوں نے کہ عمل ہے. ایسی ہے نا؟ ٹھیک ہے، بہت اچھے. خوب. قرآن کیوں آیا ہے؟ یہ زبردست. آئینہ دکھاتا ہے. کیا مطلب آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں آئینہ کیا کرتا ہے؟ یہ والے دوست ٹوپی والے. سردی بہت ہے آج کل، بارش تو ہوئی نہیں ہے، سردیاں کہاں سے آ گئی ہو. نہیں یہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ سے تو میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. دیکھیں آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ بہت ٹھیک ہے، اس کو بھی بیان کرنے دیں. اصل چیز ہے بزرگ، واقعاً بزرگ بڑے اہم ہوتے ہیں، نعمت ہے ہمارے لیے. آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے ٹوپی پہنی کیسی لگ رہی ہے، آیا جیکٹ اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی، اور کام کیا کرتا ہے؟ ہاں اس کو آپ کے صحیح تصویر کو منعکس کرتا ہے. اب اس کا مطلب ہو گیا قرآن آئینہ. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے، ہم اپنی کیا کریں گے؟ اپنی لائف، اپنی زندگی کو اس میں تلاش کر سکتے ہیں. ایسی ہے نا؟ اپنے دیکھ سکتے ہیں آیا میں صحیح سمجھ جا رہا ہوں، ادھر سے ظلمات سے اندھیروں سے نور کی طرح سفر کر رہا ہوں نہیں کر رہا. تو کب پتہ چلتا ہے؟ یہ آئینہ. بڑی پیاری بات کی، آئینے کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ آئینہ ہمیں بتاتا ہے کہ آیا یہ جو ہوں، آیا راستہ میں ٹیڑھا تو نہیں ہو گیا، گھمراہ تو نہیں ہو گیا. میں نے یہاں سے سفر کرنا تھا، اسلام آباد سے لاہور کی طرف سفر کرنا تھا. اب یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے آئینہ، بار بار آئینہ بتائے گا کہ آپ نے سفر کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، درست سمت ہے نہیں ہے. یہی ہے نا؟ مجھے یہ صحیح بتائیں، آج تک ہم نے اس قرآن کو آئینے کی روشنی میں تلاوت کی ہے؟ کبھی تلاوت ہی نہیں کی. کبھی زندگی کے رہنمائی کے لیے، کبھی زندگی کو مشکل پیش آ جاتی ہے، اس کے لیے ہم نے کھولا قرآن کو. اب کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میں نوجوان ہوں، میں بچپن ہوں، اب میں یونیورسٹی میں چلا گیا ہوں، میں کالج میں چلا گیا ہوں. اب میری قرآن قدم قدم پہ رہنمائی کرے گا نا، کیونکہ ہم نے بتایا ہادی ہے. ہم نے شروع میں نوجوانوں آپ نے تو ایک حدیث پڑھی، قرآن و علی آپس میں جدا نہیں ہے. قرآن بھی ہادی ہے، اور ہم نے بیان کیا کہ امیر المومنین بھی ہادی ہیں. ہم نے ان دونوں ہادیوں سے رہنمائی نہیں لی، کیونکہ ہم نے قرآن نہ علی کو اپنا آئینہ بنایا ہے، نہ علیہ السلام، نہ ہم نے قرآن کو اپنا آئینہ بنایا. ایسی ہے نا؟ اور کیا ہے قرآن؟ اور کیا کرتا کام؟ فرقان. شاباش زبردست. فرقان ہے. بتائیں کیا کرتا ہے؟ فرقان کا ہوتا ہے حق کو اور باطل کی تشخیص دیتا ہے. یعنی حق کیا باطل کیا اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کو بصیرت عنایت کرے گا کہ حق کو باطل کی تشخیص دے گا. آج کل ایسا دور آ گیا حق کو باطل آپس میں یعنی مخلوط ہو گئے، مکس ہو گئے، نہیں سمجھ آتی حق کیا ہے باطل کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے آگے بڑھنا ہے، آیا درست ہے غلط ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب قرآن سے میں انس پیدا کروں گا، قرآن کے ساتھ زندگی گزاروں گا. قرآن کریم کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کبھی میں نے سورہ فلق کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ یہ کبھی سنا ہی نہیں ہوگا ہم لوگوں نے. کبھی آپ لوگ سورہ فلق کے مہمان بنے ہیں؟ میں علی عباس اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، نہیں. کبھی سورہ یاسین کے مہمان بنے ہیں؟ ہاں ان صورتوں کے فضائل ہم نے سنے ہیں، اس کا اتنا فائدہ ہے سورہ واقعہ کا، سورہ یاسین کا. وہ رغبت ایجاد کی جاتی ہے تاکہ ہم اصل حقیقت تک پہنچ سکیں. یہ جتنی فضائل صورتیں کے آئے ہیں ہم ان رغبتوں میں بس رہ گئے ہیں. یہ کریں گے تو یہ سورہ یہ نسخہ بیان کرے گا. یہ رغبتیں اور فضائل اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ صرف اس میں رہ جائیں.
اس لیے آئے تھے کہ ان صورتوں میں جو پیغامات زندگی ہیں، جو ان میں اصول زندگی ہیں، جو قوانین زندگی ہیں، اسے اخذ کر سکیں. اور کیا قرآن. میرے پاس کتنے منٹ باقی رہ گئے ہیں؟ انسان ساز ہے. انسان ساز ہے. ٹھیک ہے، انسان ساز ہے یعنی تربیت کرتا ہے انسان کی، یعنی انسان ساز. اور کھولیں اس کو. تاریخ تجربات بیان کرتا ہے. تجربات قصے اس میں موجود ہیں. میں اس کی طرف آتا ہوں. جیسے قوم لوط کا بتایا انہوں نے علیہ السلام کو. یہ انسان ساز ہے سے مراد کیا ہے؟ خوب یہ نوجوان جو آخر میں آئے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں. جیکٹ والے ادھر میرے پاس آئیں. پیچھے والے جو ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ مرتضی. تھوڑے سے مرتضی. قرآن انسان ساز ہے، کیا مطلب ہے؟ انسان کی رہنمائی کرتا ہے. شہباز مرتضی شہباز سمجھاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے کہاں چلتے. شہباز بہت اچھا ہے، زبردست، بہترین ہے. تو اس سے اگر انسان ساز رہنمائی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، عبادت کرنی ہوگی. ہاں، جو اس میں قرآن میں جو تعلیمات ہیں، عبادت کرنی ہوگی. شاباش، بہترین ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھنے کافی ہے؟ نہیں، قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں ہمیں زکوٰۃ بھی دینا ہوگا، نماز بھی. ہاں، یعنی اس کو عملی زندگی میں اپنانا ہوگا. بہت پیاری بات کی. شاباش مرتضی. بے خوف سردار. یہ پوری زندگی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں گزاری انہوں نے. جی بسم اللہ. یہ ایک شہید قاسم سلمانی کتاب آپ کو ہدیہ دیتے ہیں. تشریف لائیں. بس انسان ساز کی وضاحت کی انہوں نے. یہ سب ہمیں معلوم ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑا زوال ہے، ہمارے معاشرے میں بڑے مسائل ہیں، ہمارے معاشرے میں خاندانوں میں اختلاف اور جھگڑا ہے، ہم بھائیوں میں اتفاق ہی نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ زندگی نہیں کی. قرآن تو پڑھ لیا، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا. سمجھنے کا عمل نہیں ہے. ہم نے انس پیدا نہیں کیا. کبھی قرآن کو آئینے کے طور پہ نہیں پڑھا، کبھی قرآن کو فرقان کی طور پہ نہیں پڑھا. کبھی ہم نے اس قرآن سے قصے تو پڑھے. حضرت یوسف کا سریال تو دیکھا، بس دیکھا. حضرت یوسف کے ساتھ زندگی نہیں کی. سورہ یوسف میں جو قوانین زندگی بیان کیے گئے ہیں، اس میں آپس میں گفتگو ہی نہیں کی. اچھا، سورہ یوسف تھی، سورہ یوسف میں یہ پیغامات ہیں، آؤ بچوں ان پیغامات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. یہ کام ہم نے نہیں کیا. صرف بچوں کو قرآن پڑھایا. بزرگوں ایسی ہے نا، وہ بھی جو معلم قرآن گھر میں آتا ہے، وہ بھی ایسی ٹائم ٹیوشن کا ٹائم نہ ہو جائے، امتحانات میں مولوی صاحب کو چھٹی کرا دی جائے، بس 4-10 منٹ اس سے پڑھ لیا جائے بس. یہ ہم نے اقدا کیا. اگر ایسے کریں گے تو کیسے فرقان بن سکتا ہے قرآن؟ کیسے قرآن مجید ہے؟ قرآن کی بہت ساری صفات ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں کریم ہوں. کبھی ہم نے اس کی کریم ہونے کو قرآن میں تلاش نہیں کیا. کبھی ہم نے مجید کو قرآن میں تلاش نہیں. کیسے مجید، کیسے تکریم کرتا ہے قرآن، وہ نہیں کیا. کبھی فرقان کیسے ہماری زندگی میں آ سکتا ہے، اس کے لیے کوشش نہیں، قدم نہیں اٹھایا ہم نے. صرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین کی یہ آپ کی نہیں بات کر رہا، میں پورے معاشرے کی میں جو قرآن کی مظلومیت اور اہل بیت کی مظلومیت بیان کر رہا ہوں. تو ہمارے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ واقع ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کر دیا تو ہم نے قرآن پڑھا دیا بچوں کو. ایسے میں گزشتہ 15-16 سال سے ہم نے جو ہے کوشش کر رہے ہیں، ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ دوست اکٹھے ہوئے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف نصاب مرتب کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک، کیونکہ تعارفی نشست ہے، وہ ان میں سے ایک یہ نصاب ہے. ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم ایک تعلیمی نصاب ہے. خوب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس کو یوں بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے طریقہ کار ہیں. ایک تحت اللفظی ترجمے کے ذریعے سے ہے، ایک اس کے نیچے الفاظ معنی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، ایک رنگوں کی مدد سے قرآن آسان تحریک نے قرآن شائع کیا، بڑا پیارا ہے، جس رنگ میں لفظ اوپر ہے تو اس میں نیچے ترجمہ آ گیا ہے. مختلف روشیں ہیں قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، اور اس 1400 سال میں بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. نصاب مرتب کیے گئے اور بہترین خوبصورت ہیں، اس کے اچھے نتائج بھی آ رہے ہیں الحمدللہ سے. لیکن یہ جو کورس ہے اس کی خاص خصوصیت ہے، ہو سکتا ہے کچھ خواہران یہاں موجود ہیں یا برادران میں جانتا ہوں انہوں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، بعض افراد ہو سکتا ہے اس کورس سے واقف ہوں. ہم نے جب آغاز کیا تھا
دیکھیں ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہوں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم، ایک اور غلط فہمی قرآن کے بارے میں دور کرنا چاہتا ہوں، قرآن کو سمجھنا صرف علماء کا کام ہے. یہ غلط ہے، یہ غلط تصور ہے. سمجھنا مولوی صاحب یا جو امامے والا عالم دین ہے، جو جاتا ہے حوزہ علمی میں، دینی مدارس میں جاتا ہے، وہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. یہ غلط تصور ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے. کہتا ہے کہ میں قرآن نازل ہوا، میرا جو مخاطب کون ہے؟ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے، تمام انسان ہے. یہاں محدود نہیں کیا کہ جو ہے صرف علماء یا مجتہدین یا معصومین قرآن کو سمجھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے درجے ہیں، لیکن تمام افراد کی ذمہ داری ہے. اگر یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب کہتے ہیں نا، آپ لوگ نعرہ لگاتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، بڑے نعرے ہم لگاتے ہیں تنظیموں میں، تو مجھے یاد ہے ہم نعرے لگاتے رہتے ہیں. انقلاب ایسے نہیں آ سکتا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. انقلاب کے لیے کوئی جہاں بھی انقلاب آتا ہے، یہ جو 40 سال سے زیادہ ایران میں ایک انقلاب آئے، پیچھے پتہ نہیں کتنے 18 سال لگے تب جا کے انقلاب آیا ہے. شہید مطہر جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بہت سارے علماء مجتہدین نے اس پہ محنتیں کی ہیں، تب جا کے ایک انقلاب آیا ہے. اگر ہم نے قرآن کو کتاب انقلاب بنانا ہے تو اپنے اندر انقلاب یعنی تبدیلی کے لیے کوشش کرنی ہوگی. بس قرآن کو سمجھنا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، کوئی ہے اس کو آیت کو پڑھ سکتا ہے آ کے؟ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بہت. آپ لوگ جانتے ہیں، کون پڑھے گا آ کے؟ بزرگوں آپ پڑھیں. میرا تو یہ انداز ہے، یہ پڑھیں. لقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر. فَهَلْ مِن مُدَکِّرٍ. جی ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ بس قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں آسان ہوں. قرآن سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، عربی میں نازل ہوا، اور عربی زبان فطرت ہے. کبھی موقع ملے گا میں اس پر بات کروں گا زبان فطرت کیا ہوتی ہے. ہر شخص، ہر نوجوان، جو ہمارا تجربہ ہے، ہماری کلاسز میں 2008 سے ہم نے پاکستان میں کام کا آغاز کیا. ہماری کلاسز، ان کلاسز میں ابھی بھی کلاسز میں جو ہے تقریباً ایک دادا جان بھی آتے تھے، بابا بھی آتا تھا، بیٹا بھی آتا تھا. مجھے یاد ہے میں گیا تھا سرگودا کے گاؤں میں، شاہ کر کے پتہ نہیں کیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے جی، شاہپور سعیدہ میں گیا تھا. تو وہاں پہ 2008 اس وقت کتاب بھی نہیں چھپی تھی، وائٹ بورڈ بھی نہیں ہوتے تھے زمانے میں. وہ جو تختہ سیاہ ہوتا تھا اس پہ ہم نے ان آیات اور اس کورس سکھایا. 100% نتائج ہم نے حاصل کی اس کورس کے ذریعے سے، جو میں ابھی تعارف کروانے لگا ہوں. قرآن واقعاً سمجھنا آسان ہے. یہ روش جو قرآن کریم کی ہے، جو اس کورس میں بتائی جا رہی ہے، یہ قرآن کریم کے الفاظ کی بنیاد پر ہے. اور قرآن کریم میں کل الفاظ کتنے ہیں؟ یہاں پہ بزرگ بیٹھے موجود ہیں. ہاں 6800 کچھ 6000 جو آیات ہیں، 6000 آیات، 6300 قریب، یا 6000 سے زیادہ، وہ آیات ہیں. الفاظ تقریباً 78000 الفاظ ہیں. 90,000 کے آس پاس الفاظ، 78000 الفاظ ہیں. لیکن یہاں پہ اگر قرآن ہوتا ہے، میں بتاتا، بہت سارے الفاظ قرآن میں تکرار ہوئے ہیں، دہرائے گئے ہیں. اگر ان دہرائے گئے الفاظوں کو الگ کر لیا جائے تو قرآن کے 1200 الفاظ بچتے ہیں. یہ بار بار تکرار ہوئے ہیں اس 78000 میں سے. ان کو الگ کر لیا گیا 1200 الفاظ کو. اگر ان 1200 الفاظ پر اس نصاب کی روشنی میں کورس کیا جائے تو ہم قرآن کے 86% جو ہیں الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں. صرف 1200 الفاظ کو سیکھنا ہے. یہ کورس ورک بک کی شکل میں ہے، موضوعاتی ہے، اور جو ہے 48 اس کے اسباق ہیں، 3 جلدیں ہیں. ہر درس کا دورانیہ 1.5 گھنٹے ہے، اور 1.5 گھنٹہ اگر دیں آپ لوگ تو آپ جو ہیں 1.5 گھنٹے کو ضرب دیں جو ہیں 48 سے، تو کتنے گھنٹے بن جائیں گے؟ ایک جلد 24 درس پر مشتمل ہو جائے گی. اور یوں 72 گھنٹے میں ہم قرآن کے 86% اس کے معنی اور اس کے
الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک کام یہ ہے جو کیا جا سکتا ہے یہاں پہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، صرف 72 گھنٹوں میں ہم قرآن کے جو ہے 86% الفاظ اور ہزاروں سینکڑوں آیات کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور واقعاً اس کورس کے بعد اس آیت پہ ہمیں ایمان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ابھی تک ہم نے یہ کورس مثلا پورے پاکستان بھر میں کروایا ہے، اور بہت سارے اسکولز کالجوں کا نصاب کا حصہ بن چکا ہوا ہے، اور ہمارے دوست بہت اچھے ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، سبطین بھائی کے عزیز بھی ہیں، مولانا حجت الاسلام والمسلمین حافظ سید حیدر نقوی صاحب، وہ جس شہر میں بھی گئے کہتے ہیں یہاں پہلے سے ہم وہاں پہ یہ کورس پہنچا ہوا ہے، یعنی اتنا زیادہ ہے۔ اس میں شیعہ نہ فقط اہل سنت کے دینی مدارس میں بھی، جامعہ نعیمی اور باقی مدارس میں بھی یہ نصاب پڑھایا گیا، تعلیف ہی یوں کی گئی ہے، اساتذہ نے کی تھی، تو بہت زیادہ الحمدللہ اس کا استقبال ہو۔ لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کہ قرآن کو اگر ہم سمجھنا ہے اور کتاب انقلاب اور کتاب ہدایت بنانا ہے، تو ایک کام یہ ہے جو بڑا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لا الہ۔ خوب، یہ ایک کورس ہے۔ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں میں اور دیگر صورتوں میں بیان کیا ہے، ایک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سورہ صاد میں رہنمائی کی ہے۔ ایک آیت نمبر 29 ہے، ایک آیت نمبر 24 ہے۔ میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں۔ قرآن سورہ صاد میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو نازل کیا، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارک کتاب ہے، تاکہ اس میں تم تدبر کر سکو، اور یہ صاحبان عقل کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ یہ اس آیت کا سورہ صاد کی آیت نمبر 24 ہے، میرا خیال 29 ہوگی، اس کا مفہوم ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہاں پہ تدبر بیان کیا گیا ہے، تفکر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن میں اس لیے نازل ہوئی، اس میں غور و فکر کیا جائے، اس سے اصول زندگی لیے جائیں، اس سے قوانین زندگی بنائے جائیں، ان صورتوں کے ساتھ زندگی کی جا سکے، یہ ہے۔ اور سورہ محمد میں ہے بہت سخت بات کی گئی ہے، جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، آیا ان کے دل کف لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں۔ یعنی واقعاً میں زندگی کر رہا ہوں، میں نے کبھی بھی سورہ فلق میں تدبر نہیں کیا، سورہ ہم نے تدبر نہیں کیا، تو میں زندہ نہیں ہوں، مردہ ہوں۔ کیونکہ اگر دل نہ ہو تو کیا ہوتا ہے مرتضیٰ؟ انسان نہیں رہ سکتا۔ انسان، بڑی پیاری بات کی مرتضیٰ نے عبداللہ۔ اور کیا ہوتا ہے اگر دل کام کرنا چھوڑ دے؟ کیا نہیں ہوتا؟ ہاں، سسٹم نہیں ہوتا، آگے وہ حرکت نہیں کر سکتا، اس کی پورا جسم بے حرکت ہو جاتا ہے۔ تو کیسے ہم زندگی کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں قرآن ہی نہیں ہے؟ میں روزانہ کتنی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ کہا گیا نا کہ مومن کے لیے ضروری اتنی آیات کی تلاوت کریں۔ تو بس قرآن کے ان 2 آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد تدبر ہے، تلاوت خالی نہیں ہے۔ تلاوت بھی اس کو کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور امیر المومنین کی بھی حدیث ہے، جس تلاوت میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تدبر نہیں، اس میں خیر و بہرائی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، امیر المومنین ماہ رجب ہے، امیر المومنین امام صادق بھی کہتے ہیں تلاوت یعنی حق کے تلاوت وہ ہے، اس کو اپنی زندگی، اس کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنا اس کو کہا جاتا ہے۔ تلاوت کا لفظ کبھی موقع ملے گا تلاوت کو میں کھولوں گا کہ کیا معنی ہوتا ہے، اور اپنی نگاہ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات یہ کر رہا ہوں، قرآن کے بارے میں طرز فکر کو بدلنا ہوگا، قرآن کے بارے میں اپنے زاویہ نگاہ کو بدلنا ہوگا۔ یہ جو زاویہ نگاہ جو مظلومیت طاقوں میں سجائے جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھائے جاتا ہوں، دھو کے پلائے جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے ہاتھوں میں، یہ سارے سے اس سے نکلنا ہوگا۔ اس کے لیے حقیقی طور پر اگر ہم نے کتاب فرقان بنانا ہے، کتاب ہدایت بنانا ہے، کتاب انسانان بنانا ہے، تجربات و قرآن سے اخذ کرنے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے قرآن میں تدبر کیا جا سکے۔ تدبر کے لیے بھی بہت خوبصورت کام ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اگر کام آغاز کریں گے ترجمے کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، باقی کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ ایسے میں 3-4 سال سے ہم نے مقدمات تدبر کا آغاز کیا، علماء نے آ کے بیان کر دیا، حیدر بھائی نے کہہ دیا غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اب ہم نے کہا حیدر بھائی آپ کے لیے آسانی کر دی ہے، تو اس تدبر کیسے کرنا ہے، اب روش بیان کر۔ علماء کہتے ہیں، یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں مولانا
صاحب موجود ہیں، مجھے یاد آیا کہ قم میں اکٹھے پڑھے ایک مدرسے میں، قرآنیات میں مہارت حاصل کی اور واقعاً بہت خوبصورت انداز میں کام کر رہے ہیں. ابھی بتا رہے تھے سفطین بھائی، خود قرآنی شخصیت ہیں. تو ایسے میں علماء بتاتے ہیں تدبر کریں. اب تدبر کیسے کرنا ہے؟ اس کا ہم نے نصاب بنا دیا ہے. تدبر کی روش کیسی ہے، اس کی عملی مشقیں کیسے ہیں، کیسے سورہ فلق میں سورہ ناس میں تدبر کیا جا سکتا ہے. ہم یہ کام کر چکے ہیں تب آپ کے علاقے میں آئے، ایسا نہیں آیا. یہاں پہ خاران موجود ہیں، اگر موقع ملے تو وہ اگر مائک وہاں ہو تو بتا سکتی ہیں کہ کس طریقے سے کوئی مائک جا سکتا ہے، کوئی بتائے وہاں پر. تو میں بہت ممنون ہوں گا کہ اپنے تاثرات بیان کریں، پھر پتہ چلے گا ہم کیا کر چکے تب یہاں پر ہم آئے ہیں. یہ پہلے کام ہم کو ہوتا ہے کہ پہلے کچھ کریں، پھر میری خواہش ہوتی ہے پھر وہاں اس علاقے میں جاؤں. یہ کام ہم نے شروع کیا ہے اور بعض آپ کے علاقے سے ورکشاپوں میں شریک ہو چکے ہیں. ہمارے آن لائن ورکشاپس ہوتی ہیں، ٹھیک، ہماری آن لائن ورکشاپس ہوتی ہیں، فزیکل ورکشاپ ہوتی ہیں. ورکشاپ جو ہے ہم آمادہ ہیں اس کام کرنے کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بزرگ ملک صاحب موجود ہیں، باقی علماء بزرگان موجود ہیں. تو آپ ہماری سرپرستی کریں، رہنمائی کریں. ہم نوجوانوں کے لیے، آپ کے لیے، انتظامیہ کے لیے یہ تعارفی نشست کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس ایسے نصاب کے ذریعے ایک اور بھی ہے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ سورہ فجر، اندھیری رات کے بعد صبح کی کرنیں، یہ کورس ایک کتاب ہماری آ چکی ہوئی ہے، نصاب بنایا جا چکا ہے. یا سورہ قلم جس کا نام رکھا خلق عظیم، جو کیسے خلق عظیم کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، کیسے سورہ قلم سے ہم جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، پیغامات لے سکتے ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے کورسز ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ کام ہم نے کیا. مثلا سورہ حجرات، یہ بہت پیارا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے مرتضیٰ؟ رسول اکرم کے زیر سایہ زندگی. سورہ حجرات آئیے تاکہ آپ کو تعلیم دے، پیغمبر کے ساتھ زندگی کریں. اور پیغمبر ابھی موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم کیسے زندگی کر سکتے ہیں، کیسے متصل ہو سکتے ہیں؟ سورہ حجرات اس کی ہمیں تعلیم دیتی ہے. سورہ فجر ہمیں اندھیروں سے نکالتی ہے. ہر سورہ کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. 114 صورتیں، 114 مومنین کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں. کیسے انسان نے جو اپنی مشکلات سے یہ سفر کو ظلمات سے نور کی طرف سفر